بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنک میڈیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہیل بنگش۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کی بہت مخلوقات ہیں دنیا میں، اور ان تمام مخلوقات کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مخلوق کے مختلف حواس بھی ہوتے ہیں جس سے وہ مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ انسانوں میں ایک قسم یہ بھی ہے جو پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ خطرات کو بہت دور سے پہچان لیتے ہیں۔ مثلا اگر طوفان آنے والا ہو تو ان کو آسمان کی رنگت یا ہوا میں نمی کی وجہ سے اندازہ ہو جاتا ہے، یا زمین سے کان لگا کر یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے چرند پرند میں بھی بہت سی صلاحیتیں رکھی، جیسے یہ نہ صرف دوست اور دشمن کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ ہر طرح کے خطرات کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مثلا جیسے گھوڑے کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی زلزلہ یا طوفان آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانے لگتا ہے، اور شہد کی مکھی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بھی واپس اپنے گھر پہنچ سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام جانداروں میں عجیب عجیب اور مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں جس کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور سمجھنے کی صلاحیت اس لیے دی ہے کہ اس کائنات پر غور کرے، اور اس کو اشرف المخلوقات بھی اس لیے بنایا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، ایک مصنف گزرا ہے جس کا نام تھا علامہ کمال الدین زمیری صاحب۔ اس نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں پوری دنیا کے 1069 جانوروں پر بحث کی، اور کتاب کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ کس سن میں لکھی گئی ہے، اس کا جواب علامہ زمیری صاحب کی کسی کتاب میں بھی نہیں۔ ہاں، مگر اتنا ہے کہ یہ کتاب سن جنوری 1372 اور ماہ رجب 773 ہجری میں مکمل ہوئی ہے۔ اس کتاب کا عربی اور فارسی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ فارسی زبان میں اس کا ترجمہ علامہ فضل الفیضی صاحب نے اس وقت کے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے لیے کیا تھا، کیونکہ جلال الدین اکبر بڑی دلچسپی سے اس کتاب کو دیکھتے اور سمجھتے، اور اس کتاب حیات الحیوان کا پہلی بار عربی میں ترجمہ ہوا ہے، جو کہ سعید پاشا صاحب نے کیا تھا، جو قاہرہ مصر کے تھے۔ اس کتاب کا جو ترجمہ تھا وہ 1275 کے مطابق 1858 ہجری میں مکمل ہوا تھا، اور دوستو، اسلام میں اس کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب ابھی تک پیش نہیں ہوئی۔ اس کتاب میں علامہ زمیری صاحب نے چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے، چیونٹی جو کہ ہر جگہ پائی جاتی ہے، یہ مشہور جانور ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ نمل ہے، اور چیونٹیوں کو عربی میں نمل کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس چیونٹیوں کے نام سے قرآن میں سورت کا نام رکھا ہے۔ دوستو، ان میں سب سے پہلے یہ کہ بارش کے آنے سے پہلے چیونٹیوں کو پتہ چلتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ کبھی آپ لوگ خود بھی ٹرائی کریں کہ جب بادل چھائے ہوئے ہو اور تمہیں یقین ہو کہ بارش ہونے والی ہے، تو دیکھو اگر چیونٹی اپنے گھروں سے باہر پھر رہی ہے تو سمجھ لو کہ بارش نہیں ہوگی، اور اس کے متبادل آسمان میں بادل ہو لیکن بارش کا امکان نہ ہو اور چیونٹیاں اپنے گھروں میں گھس رہی ہو تو سمجھ لو کہ بارش ہوگی۔ اور پتہ ہے اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم کیوں عطا کیا ہے؟ کیونکہ اگر بارش کا ایک قطرہ بھی چیونٹی پر گرے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی نسل کو بچانے کے لیے اسے یہ علم عطا کیا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے چیونٹیوں کے مختلف قبیلے بنائے ہیں، اور ہر قبیلے کا ایک سردار بنایا ہے۔ کوئی بھی چیونٹی اپنی قبیلے کے سردار کی حکم عدولی نہیں کرتا، گروہ کے سردار جا کے خوراک تلاش کرتا ہے، جب خوراک مل جاتا ہے تو واپس آ کے اپنے گروہ کی چیونٹیوں سے کہتا ہے کہ آؤ ہم نے خوراک تلاش کر لی، اور وہ سردار اپنے منہ سے لحاف یا آپ خوشبو بھی سمجھ لیں نکال کے اپنے گھر سے منزل تک جہاں خوراک پڑا ہوتا ہے ایک صراط المستقیم بنا لیتا ہے۔ خوشبو اور لحاف سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹیوں کی ایک لکیر سے بنی ہوتی ہے، اور جس راستے سے چیونٹیاں جاتی ہے اسی راستے سے واپس بھی آتی ہے۔ دوستو، چیونٹی ایک گندم کا دانہ جب گھر لے کے جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کے پورے خاندان کے لیے 1 سال کا رزق ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات جو علامہ زمیری صاحب نے لکھی ہے کہ گندم کا دانہ جب نمی والی جگہ پر رکھا جائے تو وہ اگ جاتا ہے، تو چیونٹیوں کے گھروں میں مٹی ہوتی ہے اور نمی بھی ہوتی ہے، تو وہ دانے کا کیا کرے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم بھی عطا کیا ہے کہ چیونٹیاں اس دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے کہ وہ اگے نہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، جب دنیا کا دانہ لے جاتی ہے تو اس کو 4 ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ دنیا کا دانہ اگر 2 ٹکڑے بھی کیا جائے تو وہ اگ جاتا ہے، اس لیے اس کو 4 ٹکڑے کرتی ہے۔ دوستو، اب ہم کچھ نظر چیونٹیوں کے رہن سہن پر ڈالتے ہیں۔ ایک امریکن پروفیسر ہے رابرٹ ہیٹلنگ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت چیونٹیاں ایک دوسرے کو پیغام دیتی ہے۔ ہر چیونٹی کے سر پہ 2 اینٹینے لگے ہوتے ہیں، ان اینٹینوں کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں، اور ہر قبیلے کے چیونٹیوں کے اینٹینے کی آواز دوسری قبیلے سے مختلف ہوتی ہے، اور محل حقوق کے لحاظ سے بھی ان میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی خطرے کی بات ہو تو بہت چیونٹیاں اس آواز کو پیدا کرنے کے لیے اپنے سر اور پیٹ کو زمین سے ٹکرانے لگتی ہیں،
اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ کئی ڈیسی میٹر دور تک محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح پیغام رسائی کے لیے ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض چیونٹی جب دوسری چیونٹی کو پیغام دیتی ہے تو مدعو کرنے والی چیونٹی اپنا سر 90 درجے کے زاویے پر ایک طرف موڑ دیتی ہے اور اپنے دوست کے سر کو اپنے اینٹینے سے چھو لیتی ہے، جس سے وہ اس پیغام کو سمجھ جاتی ہے۔ اس طرح کچھ چیونٹیاں اپنے دوست کو منہ کا لحاف دیتی ہے، جس سے وہ پیغام مل جاتا ہے اور اس پیغام کو آگے سرانجام دیتی ہے۔ چیونٹیوں کی ایک فطرت یہ بھی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے لیے خوراک اکٹھا کرتی ہے۔ دوستو، چیونٹی غذا کی تلاش میں بڑی بڑی تدابیریں کرتی ہے۔ جب کوئی چیز اسے مل جاتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو فوراً بلا لیتی ہے تاکہ سب مل کر اس خوراک کو اٹھا کے لے جائے۔ دوستو، قرآن پاک میں سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے۔ فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے، جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی بات سنی تو بہت مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ دوستو، یہ مشہور واقعہ ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے یہ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی گفتگو 3 میل کی دوری سے سن لی تھی، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے گفتگو بھی کیا تھا، اور بعد گفتگو اس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بیر عطیہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہمیں جو محبوب ہو ہم ان کو ہدیہ دے دیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہدیہ دینے والے کی قدردانی کرے، اور یہ ایک معمولی سی ہدیہ ہے، ورنہ اس سے بہتر ہماری ملکیت میں کوئی چیز نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے۔ دوستو، اس میزبانی اور سلیمان علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ چیونٹیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ شکر گزار اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والی ہے۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری صاحب نے لکھا ہے کہ جس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا اس کا بدن بیڑیے کے برابر تھا اور یہ لنگڑی تھی، اور اس کے 2 پر تھے۔ اس کے علاوہ وادی نمل کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وادی کی چیونٹیاں بختی اونٹوں کے برابر تھیں۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ ضروری معلومات جو ہم نے اب تک پہنچائی۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو ہوگی اس سے بھی بہتر، تو آپ انتظار کریں ہماری اگلی ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ